حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں خدا کے رسول نے فرمایا اہل جنت کو کوئی غم نہ ہوگا ما سوا اس غم کے جو گھڑیاں اللہ کے ذکر میں غفلت میں گزاری ہوں گی۔ دنیا کے قصے، دنیا کی کہانیاں، چغلیاں، غیبت کرتے کرتے موت آ گئی۔ یہ زندگی اتنی کم قیمت نہیں ہے، نہیں ضائع کرنی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا ذکر زبان سے کرو سعادت، اللہ کا ذکر اعزاز سے کرو خوش نصیبی، اللہ کا ذکر دل سے کرو بڑی شان۔ لیکن افضل ترین اللہ کا ذکر دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے، اس اللہ کے ذکر سے جس کو فرشتے سنتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب مومن دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے صرف اللہ سنتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی نہیں سنتے۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر جسے فرشتے نہیں سنتے، اس اللہ کے ذکر سے جس کو فرشتے سنتے ہیں 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے، 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ دل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِكُمْ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ 3 حالتیں ہوتی ہیں بندے کی، یا کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس آیت کا مطلب یہ ہے کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کھاتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، پانی پیتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، امیر ہو تو اللہ کا ذکر کرو، غریب ہو تو اللہ کا ذکر کرو، صحت مند ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بیمار ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بر میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بحر میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لِكُلِّ حال، تیرا کوئی حال اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزرے، تیرا کوئی وقت اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزرے۔ یہ ذکر جو ہر وقت ہو، یہ صرف دل سے ممکن ہے، زبان سے ممکن نہیں۔ اور اسی کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا زبان کے ذکر سے یہ جو دل کا ذکر ہے یہ 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تفاسیر پڑھ لو، دل کا ذکر کسی نبی نے اپنی امت کو عطا نہیں کیا۔ زبان سے اللہ کا ذکر سکھاتے تھے، اللہ اللہ کر لو، سبحان اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یہ واحد امت ہے خاتم النبیین کی، جسے خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ نے دل کا ذکر عطا فرمایا۔ عام چیز نہیں ہے، خاصوں کی نعمت ہے۔ پھر سینہ بسینہ یہ نور قیامت تک چلے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے خلفاء قیامت تک آئیں گے اور ان کی اتباع کرنا میری امت پر واجب ہوگی۔ اور یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا، سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی زبان کو جاری فرما دے گا۔ یہ دل گندے، ناپاک، غلیظ، یہ اللہ کا گھر نہیں بن سکتی۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ خدا کی قسم میں آپ کو نام بتاتا ہوں کتابوں کے، لکھنے والے زمانے کے محدث اللہ کے ولی، آپ خود مطالعہ کر لو۔ یہ دل کا ذکر، حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ ایسے نہیں ملتا تھا، نہ نام پوچھا نہ کام پوچھا، کہا سب کو اجازت ہے۔ 40 سال لوگوں نے اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی۔ جب وہ خدا کا ولی راضی ہو جاتا تھا تو دل